السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جنت کے مختلف دروازوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک باب الریان ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ یہ حدیث مسند احمد اور ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ اس طرح لوگوں کے جس طرح اعمال ہوں گے اس طرح اس کے دروازوں کے نام ہوں گے۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دو چیزیں ملا کر صدقہ کی، اس کو جنت کے سب دروازوں سے داخلے کے لیے پکارا جائے گا۔ نوٹ کریں اس بات کو۔ جس آدمی نے اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں دو چیزیں ملا کر یعنی جوڑا کر کے صدقہ کی، اس کو جنت کے سب دروازوں سے داخلے کے لیے پکارا جائے گا۔ جبکہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو شخص نمازیوں میں سے ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا۔ جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا، جس طرح حدیث پہلے گزر چکا۔ جو صدقہ کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جو مجاہدین میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان میں سے لازماً کسی نہ کسی کو کسی دروازے سے بلایا جائے گا، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ان سب دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان میں سے ہیں۔ اور یہ حدیث بخاری میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الفرح ہے، فارحہ، اس سے وہی داخل ہوگا جو بچوں کو خوش رکھے گا۔ مسند الفردوس میں اس حدیث کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں، جو لوگ چاش کی نماز پڑھتے ہیں تو جنت میں ان کے لیے بھی ایک دروازہ مخصوص ہے اور اس کو کہتے ہیں باب الضحیٰ، یعنی چاش کی نماز پڑھنے والوں کا دروازہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الضحیٰ ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا ایک منادی ندا کرے گا، کہاں ہے وہ لوگ جو ہمیشہ صلاۃ الضحیٰ پڑھنے کی پابندی کرتے تھے، یعنی چاش کی نماز پڑھتے تھے؟ یہ آپ حضرات کا دروازہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس سے داخل ہو جاؤ۔ ہم نے پچھلے لیکچرز میں بھی ایک حدیث اس پہ کوٹ کیا تھا کہ انسان کے ہر جوڑ کا صدقہ اگر وہ اتارنا چاہے تو وہ چاش کی 2 رکعت نماز ادا کرے، اور یہاں پہ یہ حدیث بھی آیا ہے کہ اس کے لیے ایک علیحدہ جنت میں دروازہ ہوگا، تو اس کو اور ویلیویبل کر دیتا ہے۔ یہ حدیث مسند الفردوس، تذکرۃ القرطبہ، ان کتابوں میں موجود ہے۔ اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ ایک بندہ اعمال تو بہت زیادہ کرتا ہے، مطلب نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات کرتا ہے، اس طرح بہت سے اذکار وغیرہ، لیکن وہ کون سی دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو جس اعمال میں وزن زیادہ ہو یا جو اعمال وہ بکثرت کرتا رہتا ہو تو اسی سے اس کو بلایا جائے گا۔ اس پہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو انسان کو اس کے اکثر عمل کے لحاظ سے پکارا جائے گا۔ اگر اس کی نماز اچھی تھی تو اس سے پکارا جائے گا، اگر اس کا روزہ اچھا تھا تو اس سے پکارا جائے گا، اگر اس کا جہاد اچھا تھا تو اس سے پکارا جائے گا۔ اس پر پھر حضرت ابوبکر والی حدیث آ جاتی ہے کہ اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا بھی ہے کہ 8 دروازے ان کو پکارے؟ تو حضور نے کہا، ہاں، مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے ہیں، اور یہ حدیث در منشور میں ذکر ہے۔ جنت کے دروازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مُفَتَّحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ،
کھلے ہوئے ہوں گے جنتیوں کے لیے جنت کے دروازے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دروازوں کا ظاہر کا حصہ اندر سے اور اندر کا حصہ باہر سے نظر آتا ہوگا۔ جب ان کو کہا جائے گا کہ کھل جاؤ، بند ہو جاؤ، کچھ بولو، تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہوں گے۔ یعنی آج کل جو آٹومیٹک سسٹم ہے، سینسر جو لگے ہوتے ہیں اور ہم انٹر ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، ہم جو ہی گزر جاتے ہیں وہ آٹومیٹکلی بند ہوتے ہیں، اور جنتیوں سے گفتگو کرتے ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔